الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يتقبل الله من المتقين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. رمضان المبارک کا مہینہ ہم سب گزار چکے ہیں. رمضان میں ہمت کرنے والوں نے بڑی ہمتیں کی، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اس سال رمضان میں جو بھی گزرا ہے 1445 ہجری 2023 والا، جو متعلقین نے اپنی خبریں دیں تو الحمدللہ کئی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے روزانہ پورا قرآن مجید الف لام میم سے لے کے والناس تک پورا روزانہ ایک قرآن تلاوت کیا. 29 دن میں 29 قرآن پاک پورے کیے. یہی ہمارے ملک میں. اور ایسے بھی تھے جنہوں نے 10 سپارے روزانہ پڑھے، یعنی 3 دن میں ایک قرآن پاک پورا کیا. ایسوں کی تو بہت تعداد تھی. اور 15 قرآن پاک پڑھنے والے بھی تھے اور کم والے بھی، 4-5 پڑھنے والے بھی. جو ناظرہ پڑھتا ہے تو ان کے لیے 5 بھی ایک اچھا ٹارگٹ ہوتا ہے. تو قرآن مجید کی تلاوت رمضان میں لوگوں نے کی الحمدللہ. قرآن مجید کو سمجھنا اور سمجھانا یہ بھی رمضان میں خوب ہوا الحمدللہ. پورے پاکستان ہی میں نہیں، پوری دنیا میں قرآن سمجھنے اور سمجھانے کے حوالے سے تفصیلات اور لوگوں کے اپنے اپنے ترتیب کے مطابق کام ہوئے الحمدللہ. آپ کے ادارے الکہف ایجوکیشنل فاؤنڈیشن ہمارے ترتیب کے مطابق الحمدللہ پورے پاکستان میں 432 مقامات پر مستورات میں قرآن مجید سمجھنے سمجھانے کا عمل ہوا الحمدللہ. مرکزی دعا لاہور میں بھی ہوئی، کراچی میں بھی مختلف دعائیں ہوئیں الحمدللہ، اور لاہور میں بھی مختلف مقامات پر. تو ہزاروں کی تعداد میں الحمدللہ ہمارے ادارے الکہف ایجوکیشنل فاؤنڈیشن سے قرآن سیکھا اور سیکھنے اور سکھانے کا سلسلہ رہا. آپ میں سے کوئی یہ آن لائن جو سن رہے یا دیکھ رہے ہیں، یہ اگر چاہیں کہ اگلے رمضان میں ان کے گھر میں قرآن کی یہ ترتیب ہو تو ہماری مینجمنٹ سے رابطہ کریں، انشاءاللہ تعالیٰ ہو جائے گا پورے پاکستان میں، کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ تعالیٰ. ہاں اس کے کچھ اصول و ضوابط ہیں، کرائٹیریا ہے، وہ دیکھنا ہوگا، کام ہو جائے گا انشاءاللہ. تو یہ بھی ہوا الحمدللہ. پھر اگر ہم آ جائیں ذکر اذکار کی طرف، تو ہمارے ایک مفتی صاحب ہیں، انہوں نے مجھے ریکارڈنگ بھیجی کہ روزانہ تلاوت قرآن پاک 10 سپارے اپنی جگہ 2 گھنٹے روز مراقبہ بھی پورا رمضان انہوں نے کیا، پورا رمضان. اور ویسے بھی کرتے ہیں. زبانی ذکر پر آ جائیں تو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، آپ بھی کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کلمہ پڑھنے والوں کی تعداد بہت سارے ایسے لوگوں کی تھی جو روز ہر رمضان میں 24 گھنٹے کے اندر 10,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے. اب آ جائیں درود شریف پہ، تو کئی ایسی مستورات کے اور لوگوں کے میسیجز ہیں کہ رمضان میں روزانہ 10,000 مرتبہ درود شریف پڑھ رہے ہیں. ہم بھی ایک دفعہ پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم. اور 5,000 دفعہ 1,000 دفعہ بہت بڑی طاقت ہے. روزے تو ساروں نہیں رکھے الحمدللہ. ایک گھر میں میرے جانا ہوا رمضان میں، پھر رمضان کی راتوں میں نا یہ 16ویں شب 13ویں شب سے اس بار شروع ہو گئے، ورنہ 16ویں شب سے شروع ہوتے تھے بیانات اس کے کون سے بلا تراویح کے تکمیل کے. اس سال 13ویں شب سے شروع ہو گیا کل سے. تو مختلف گھروں میں بیانات، میرے بیان ایک ایک دن میں الحمدللہ 4 بھی ہوئے. ایک ہوتا ظہر میں، ایک ہوتا عصر میں،
ایک ہوتا ہے تراویح کے فوراً بعد، ایک ہوتا ہے رات کو 10:30 بجے، اور کبھی ایسا بھی ہوا رات کو 12 بجے الگ بیان ہو مختلف جگہوں، تو مختلف گھروں میں اور مسجدوں میں اور مدرسوں میں جانا ہوتا تھا۔ تو ایک گھر میں گیا، وہاں گھر والوں نے بتایا کہ ہمارے 6 سال بچہ 6.5 سال کا ہے، اس نے روزے رکھے، ہم اس کو منع کرتے تھے بیٹا روزہ نہ رکھو، ایسا نہیں میں نے رکھنا ہے، وہ لڑکے رکھتا تھا۔ 6.5 سال کا بچہ، اس نے کافی سارے روزے رکھے، 15 سے زیادہ روزے رکھے، گھر والے منع کرتے تھے مت رکھو۔ ورنہ ہمارے اپنے خاندان میں الحمدللہ کوئی بچہ یا بچی الحمدللہ 9 سال سے اوپر کا ایسا نہیں جس کے پورے روزے نہ ہو، ایک بھی نہیں ہے الحمدللہ۔ الحمدللہ باقی رکھے، اور ایسے کئی گھروں میں 8-9 سال کے بچے، 10 سال کے بچے تو شوق سے رکھ رہے ہیں، تو یہ بھی رکھے۔ تراویح الحمدللہ ہم سب نے پڑھی 20 رکعت روزانہ، بلکہ ہم نے تو 6 رکعت پڑھ لی تھی، پھر اعلان ہوا بلکہ ہم 8 رکعت پڑھے، 6 رکعت پڑھ کے سلام کر دیا، اب اگلی 2 گانا افطاری سحری، یہ کام بہت ہوا۔ اس کے بعد ایک اور کام ہوا، مساجد کو آباد کیا ہم لوگوں نے، مسجدیں بھری ہوتی تھیں۔ اس کے علاوہ اور کیا ہوا، راشن لوگوں کو دیے گئے، عیدیاں دی گئیں، فطرانے دیے گئے، اور لوگوں کو کپڑے دیے گئے، مختلف ان کی ضروریات پوری کی گئیں۔ تو یہ سب کچھ اور اس طرح کی اور بہت ساری چیزیں رمضان مبارک میں ہوئیں، اور ہم ہی لوگ تھے کرنے والے، اور ہمارے جیسے لوگ یہ سب چیزیں، نمازیں الحمدللہ پابندی سے پڑھی۔ تو یہ سب کچھ رمضان میں ہو گیا، کیا قبول ہوا ہے؟ بھائی وہ ہاتھ کھڑا کرے جس کو یقین ہے کہ اس کے اعمال قبول ہو گئے۔ کوئی مائی کا لال ایسا نہیں ہے، کوئی ماں نے ایسا بیٹا نہیں جنا، کسی ماں نے ایسا بیٹا کوئی نہیں جنا آج تک جو اعمال کرنے کے بعد یوں کہہ دے کہ جو کچھ میں نے کیا قبول ہو گیا۔ یہ تو قیامت کے دن پتہ لگے گا پتہ۔ اب یہ جو رمضان ہم نے گزار لیا، اب رمضان کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے؟ تو آج کا موضوع یہ ہے۔ آج کا موضوع کیا ہے جی؟ اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ رمضان میں تراویح پڑھتے تھے 20 رکعت، تو اب 2 کر کے 4 یا 6 رکعت تہجد پڑھے۔ کیا خیال ہے جی؟ اس کو باقی رکھے نا، کہ رمضان گیا تو نیکی بھی گئی، مسجد خالی۔ رمضان میں 1 مہینہ اتنی محنت کی، اس کے بعد اب اگر کاروبار میں جھوٹ شروع، دھوکہ شروع، اور میوزک اور فلمیں اور ڈرامے اور گناہ اور نامحرموں سے ملاقاتیں اور باتیں، اگر یہ سب شروع ہو گیا تو مجھے سچے دل کے ساتھ بتائیں کہ رمضان کے ان اعمال کا ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ میں کس تناظر میں کہہ رہا ہوں اس کو سمجھیں۔ دیکھیں جی، ہم نے نیکیاں کر لی، ہم نے نیکیاں کر لی، نیکی کرنے کے بعد اس کا اجر قیامت کے دن اگر ہمیں اللہ سے ملے گا تب ہی تو وہ کام کی ہوئی، ورنہ اس نیکی کا فائدہ کیا ہوا؟ دیکھیں، ایک آدمی نے بینک سے چیک کیش کروایا، اس کو کسی نے انعام دیا، لے جو بھی تمہارا 1 کروڑ روپے کا میں تمہیں تحفہ دے رہا ہوں، ہدیہ دے رہا ہوں۔ اس نے بینک سے چیک کیش کرایا، اب وہ بینک سے لے کے نکلا، باہر آ گئے ڈاکو، اس سے وہ بیگ چھینا پیسوں کا اور چلے گئے۔ اب بتائیں اس کو کتنا افسوس ہوگا؟ اچھا، کوئی ذرا بتا سکتا ہے کہ اس کے افسوس میں کیا ایسا ممکن ہے کہ اسے ہارٹ اٹیک ہو جائے؟ ممکن ہے نا، اسٹروک ہو سکتا ہے، فالج ہو سکتا ہے، کوئی بڑے سے بڑا غم ہو سکتا ہے دنیا کا، ڈاکٹر صاحب کے نہیں ہو سکتا نا؟ اوہو میرے کروڑوں روپے چلے گئے، وہ ٹینشن میں چلا جائے گا، ڈپریشن میں چلا جائے گا، کتنے دن اس کی آنکھ نہیں سکون کی نیند لے سکتی، دنیا کے نقصان پہ اتنا غم۔
اور جو ہم نے اعمال کیے ہیں یہ جو رمضان کے بعد ہم ضائع کر رہے، اس کے نقصان پہ کسی کے آنکھ میں ایک آنسو نہیں، کسی کو افسوس نہیں، کسی کو غم نہیں۔ یہ رمضان کی نیکیاں وہ نیکیاں ہیں، یہ دولت وہ دولت ہے جو قیامت کے دن میرے اور آپ کے کام آئے گی۔ وہاں کوئی اور کرنسی نہیں چلنی۔ تو دنیا کا اگر ہمارا 1 کروڑ کا نقصان ہو جائے، 1 کروڑ کیا 10 لاکھ کا 2 لاکھ کا نقصان ہو جائے تو ہمیں غم، اور رمضان کی اتنی ہماری پابندی کی عبادات، یہ نمازیں، یہ تراویح، یہ روزے، یہ سحری، یہ افطاری، یہ ذخاوت، اگر یہ رمضان کے بعد ہم نے ان کو باقی نہ رکھا، یہ جو لاس ہے یہ 1 ارب سے زیادہ کا لاس، یہ دنیا کے خزانوں سے زیادہ لاس۔ اس لاس کو ہم محسوس نہیں کرتے، یہ نقصان نہیں ہے کیا؟ یاد رکھیے قیامت کے دن نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا صحابہ کو کہ بتاؤ میری امت کا مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام سے پوچھا بتاؤ مفلس کون ہے؟ بتائیں صحابہ نے کیا جواب دیا مولانا؟ صحابہ نے جو جواب دیا وہ کیا تھا؟ نہیں حضرت یہ جواب نہیں دیا تھا، نہ ہاں یہ ٹھیک ہے۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ میری امت کا مفلس کون ہے، تو صحابہ کرام نے کیا جواب دیا تھا وہ پوچھ رہا ہوں میں، آپ تو اگلی باتیں بتا رہے ہیں۔ صحابہ نے کیا جواب دیا تھا جو اویس بھائی نے دیا کہ جس کے پاس درہم دینار نہ ہو، پیسہ نہ ہو؟ عام طور پہ مفلس اور غریب اسی کو کہتے ہیں نا۔ فرمایا کہ نہیں، یہ دنیا کا مفلس ہے، میری امت کا مفلس، حقیقی مفلس وہ ہے جس نے اس طرح کے پتہ نہیں کتنے رمضان گزارے ہوں گے، کتنے بیان کیے ہوں گے، کتنے لوگوں کو دین سے جوڑا ہوگا، اور کتنی نیکیاں کی ہوں گی، تہجد پڑھی ہوں گی، ساری رات رمضان میں اللہ کے سامنے رویا ہوگا، اللہ کے سامنے کھڑا رہا ہوگا، زندگی اس نے ایسے گزاری ہوگی کہ قیامت کے دن نیکیوں کے بڑے بڑے اعمال، پہاڑ جیسے اعمال لے کر آئے گا۔ حیرت کی بات ہے کہ ایک بندہ نیکیوں کے پہاڑ لے کر آ رہا ہے، زبان نبوت سے دلیل مل رہی ہے، یہ مفلس کیسے ہے؟ یہ مفلس کیسے ہے؟ نیکیوں کے پہاڑ جس کے پاس ہو وہ مفلس قیامت کے دن؟ جی ہو سکتا ہے خدا نہ خاصا ہم میں سے کوئی ہو یا ہم جیسا کوئی ہوگا کہ اعمال تو کیے ہوں گے ڈٹ کے، لیکن نبی علیہ السلام نے بتایا کسی کی غیبت کی ہوگی، کسی کی چغلی کی ہوگی، کسی کا حق دبایا ہوگا، کسی کو اور کوئی تکلیف دی ہوگی، لوگ آئیں گے اپنے حق کا مطالبہ کرنے، ہاں بھائی آپ نے مجھے برا بھلا کہا، میری بے عزتی کی، مجھے گالی دی، میرا یہ آپ نے مسئلہ کیا۔ اب اس وقت اس سے معافی مانگو، یار معاف کر دو، وہ معاف نہیں کرے گا۔ بھائی پیسے لے لو، پیسے دینے کے لیے میرے پاس نہیں ہوں گے۔ اب کیا ہوگا؟ تو اس دن جو ڈیل ہونی ہے نا وہ نیکیوں کے بدلے ہونی ہے۔ ہاں بھائی تمہاری کتنی تھی؟ اچھا بھائی چلو میری اتنی نیکیاں لے لو۔ اب وہ پہاڑ ہے، K2 سے بڑے، ماؤنٹ ایوریسٹ سے بڑے پہاڑ، سلسلے دیکھیں نا، ہم نے پہاڑی سلسلے میں جاتے ہیں گلگت چترال پہاڑوں پہ، گھنٹوں چلتے جاؤ پہاڑی ختم نہیں ہوتے۔ اب وہ آ رہے ہوں گے، یہ اپنی نیکیاں لے گیا، اپنے حق کے بدلے یہ بھی لے گیا، یہ بھی لے گیا، یہ بھی لے گیا۔ مجھے تو لگتا ہے سب سے زیادہ بیویاں کھڑی ہو جائیں گی، لاؤ جی ہمارے حق دو۔ یہ ہمارے ماتحت ملازمین کھڑے ہو جائیں گے، لاؤ جی ہمارا حق دو۔ یہ سسرال والے کھڑے ہو جائیں گے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں سسرال والوں کو گالی دیے بغیر ان کا کھانا ہضم نہیں ہوتا؟ کتنے رشتہ دار اور کتنے پڑوسی آ جائیں گے۔ اب یہ آ رہے ہوں گے، اب وہ پہاڑوں جیسی نیکیاں، بڑے بڑے انبار، وہ سارے کے سارے ہو گئے ختم۔ نہ مانگنے والے ابھی ختم نہیں، حق مانگنے والے ابھی باقی ہیں۔ اب کیا کریں؟ ابھی تک جتنے پہاڑ تھے نیکیوں کے یہ تو نیچے آ گئے اور سارے لے گئے، ابھی حق والے باقی ہیں، تو اب کیا کریں؟ بھئی رمضان میں تو روز ایک قرآن پڑھا تھا، لیکن حق تو زیادہ دینے تھے، تو ایک قرآن تو پورا ہو گیا، اب کیا کریں؟ اب بتائیں جی کیا ہوگا؟ اب حق والے کیا کریں گے؟ لین دین تو ہونا ہے نا۔ اب ان کے گناہ اس شخص کو دیے جا رہے ہوں گے، کس کو؟ جو نیکیوں کے پہاڑ لایا تھا، اس کو دیے جا رہے ہوں گے۔ اب جب ان کے گناہ اس کو دیے جا رہے ہوں گے تو بالآخر اس کے پاس گناہوں کے انبار ہوں گے اور اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے۔
غور کیجئے کہ ہاں کہیں خدا نہ خاصہ یہ میرے ساتھ تو نہیں ہو جائے گا. تو جو نیکیاں کی ہیں نا، مزہ تب ہے کہ رمضان کے بعد شوال تک نہیں، زندگی بھر ان کی حفاظت کرنی، قبر تک ان کو لے کے جانا ہے، آخری سانس تک لے کے جانا ہے، پھر بنے گی بات. ایک آدمی نے چیک کیش کروایا، گھر لے آیا، اب وہ گھر میں اپنے گھر والوں کی ضروریات پوری کر رہا ہے اور جناب انجوائے کر رہا ہے. تو یہ تو ٹھیک ہے نا کہ اس کو جو انعام ملا وہ گھر لے کر آیا اور اپنے اس کو استعمال میں لا رہا ہے. اس نے گاڑی خرید لی، ایک اس نے کچھ اور کام کر لیا. تو یہ جو ہم نے اعمال کیے ہیں ان کو سنبھالنا ہے قیامت تک، اور تاکہ قیامت کے دن ہی ہمیں اس کا اجر ملے. موت کا تو کوئی پتہ نہیں، کس وقت آ جائے، کس کی آ جائے، کوئی پتہ نہیں. اسی عید کے اوپر ایک شخص سعودی عرب سے نکلا پاکستان عید کرنے کے لیے، اور سعودی عرب سے آ رہا تھا، کنیکٹنگ فلائٹ تھی دوحہ کے ذریعے. یہاں لوگ لینے کے لیے پہنچے ہوئے ہیں کہ چلو ہمارا گھر والا، ہمارا شوہر، بیوی، بچہ، بیٹا، پوتا، گھر والے پہنچے ہوئے کہ چلو وہ آ رہا ہے، عید کی خوشیوں کے لیے آ رہا ہے، اور ساتھ جب وہاں سے آ رہا ہے تو کچھ تحفے بھی لے کر آ رہا ہوگا اور ایک ملاقات بھی ہوگی. ہوا کیا، ادھر پاکستان کے ایئرپورٹ پہ لوگ انتظار میں ہیں کہ فلائٹ اتر گئی، بندہ باہر نہیں آیا. کیا ہوا بھائی؟ پتہ یہ لگا کہ راستے میں اس کی طبیعت خراب ہو گئی، اس کو جہاز سے اتار کے دوحہ شہر میں ہاسپٹل میں ایڈمٹ کر دیا گیا، اور وہی دوحہ میں اس کا انتقال ہو گیا. یہ لوگ تو لے تھے کہ زندہ آئے گا، ملاقات ہوگی، پتہ یہ لگا ایک دن کے بعد اس کی لاش آ رہی، 1 یا 2 دن کے بعد اگلی فلائٹ سے لاش آ رہی. اسی طرح ایک اور نوجوان پاکستان میں عید کرنے آیا، تو 15 دن یہاں پہ رہا. 15 دن میں گھر والوں سے ملاقاتیں، رشتہ داروں سے ملاقاتیں، عید یہ وہ کرتے کراتے گزر گیا. اس کے ناف میں کوئی تھوڑا سا درد ہوا، ہلکا پھلکا. اس کو کہا چلو کوئی ایسی بات نہیں ہے، روٹین کی چیز ہے. اور یہ جناب یہاں سے پھر جس ملک سے آیا تھا غالباً کینیڈا، وہاں پہنچا اور جناب اس کو کینسر ہو گیا. رمضان تو اس نے بھی گزارا ہوگا، اچھا ہی گزارا ہوگا امید ہے. اب ایسے بیماری آ گئی کہ اب آگے ہمت نہیں کر سکتا. تو ان دونوں واقعات سے سبق کیا لے رہے ہیں؟ نہ موت کا پتہ، نہ صحت کا پتہ. نہ موت کا معلوم، نہ صحت کا معلوم. تو جب نہ موت کا معلوم ہمیں، نہ صحت کا معلوم ہمیں، تو کیا چاہیے؟ جو رمضان میں عبادات کی ہیں ان کو تو محفوظ کر دیں، ان کو نہ ہاتھ سے جانے دیں. جو چیک کیش کر چکے اس کو نہ ہاتھ سے جانے دیں. یہ کیسے نکلے گا؟ کئی راستے ہیں. آنکھ سے غلط دیکھا، نکل گیا. ادھر ہے نا نیکیوں کے انبار لگے ہوئے اندر. آنکھ سے غلط دیکھا، گناہ بڑھ رہے، نقصان ہو رہا ہے. کان سے غلط سنا، زبان سے غلط بولا، پاؤں سے غلط جگہ چل کے گئے، ہاتھ کو غلط استعمال کیا، تو ان راستوں سے ہماری وہ نیکیاں کم ہوتی جائیں گی. حسد کرنا شروع کر دیا، غیبت کرنی شروع کر دی. اب جو اعمال ہم کر چکے ہیں ان کی حفاظت کرنی ہے. تو رمضان کے بعد جو ہمیں کام کرنا ہے اس میں سب سے پہلا کام، ہم نے فکر مند ہونا ہے، اپنے اس خزانے کو، اپنی نیکیوں کو محفوظ رکھنا ہے. کب تک؟ 1-2 مہینے کافی ہے. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. یقین کا مطلب موت، یقینی چیز موت ہے. جو روح اور جسم کا رشتہ ہے نا، یہ سب سے کمزور رشتہ ہے، کسی وقت بھی ٹوٹ سکتا ہے، کسی لمحے ٹوٹ سکتا ہے. موت یقینی ہے. تو ان اعمال کو ہم نے قبر تک لے کے جانا ہے، یہ ذمہ داری ہماری. یہ کیسے ہوگا؟ اس کے لیے ترتیب. ابھی تک جو بات تھی وہ پورا جو منظر کشی اور سارے حالات بتائے وہ اس پوائنٹ پر لانے کے لیے، آنے کے لیے تھے کہ ہم فکر مند ہو جائیں کہ ہمارا وہ خزانہ لٹ نہ جائے. دنیا کا 50 لاکھ کا نقصان ہو جائے تو ہم ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. یہاں ایک ساتھی بیٹھے ہوئے، ان کا دبئی سے سامان آ رہا تھا، کنسائنمنٹ رک گئی. انہوں نے کئی دفعہ میسج کیا، دعا کریں مسئلہ حل ہو جائے. ہوتا نا کسٹم میں چیزیں رک جاتی ہیں، راستے میں رک جاتی ہیں. یہ معاملات ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ بھی ہوتے ہیں. تو
بندہ پریشان ہو جاتا ہے۔ تو کبھی اعمال کے لیے بھی فکر کی کہ آج میں نے نا بیوی کو غصہ کیا تھا، میرے اعمال ضائع ہو گئے، ذرا دعا کریں۔ آج نا میں نے غیبت کر لی کسی کی، میرے اعمال ضائع ہو گئے، اس کے لیے تو کسی کا فون نہ آئے، میرا نقصان ہو گیا۔ تو ہم دنیا کے نقصان کو نقصان سمجھیں اور آخرت کے نقصان کو نقصان نہ سمجھیں تو یہ نقصان ہے کہ نہیں؟ یہ بھی ایک نقصان ہے۔ بس یہ فکر پیدا کرنی ہے۔ تو پہلا کام کیا ہے جی؟ نیکیوں کی حفاظت۔ اب یہ کیسے ہوگی یہ بتا دیا جائے یا خود سوچ لیں گے؟ ہاں، نمبر 1، شکر ادا کریں۔ نیکیوں کی حفاظت کے لیے فکر مند ہونا ہے۔ فکر مند ہو گئے تو اب کرنا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا، یا اللہ آپ کا شکر ہے، یا اللہ آپ کا شکر ہے، آپ نے اس کی توفیق عطا فرمائی۔ جب ہم اس کو نعمت سمجھیں گے، دولت سمجھیں گے، شکر گزار ہوں گے تو 2 فائدے ہوں گے۔ ایک، حفاظت میں آسانی ہوگی، دوسرا اللہ خود فرماتے ہیں کہ جب لئن شکرتم لازیدنکم، تم شکر ادا کرو میں بڑھا دوں گا۔ تو ایک کام تو یہ ہے شکر ادا کریں۔ دوسرا کام کیا کرنا ہے جی؟ قبولیت کی دعا کرنی ہے۔ دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ قبولیت کی دعا کرنی ہے۔ کس چیز کی قبولیت کی؟ جو اعمال ہم سے ہوئے، اللہ نے کروائے، اللہ کا فضل ہے، اب ہم نے اللہ سے مانگنا ہے، یا اللہ ان اعمال کو محض اپنے فضل سے، کرم سے قبول فرما لیجئے۔ یہ دعا مانگنی ہے، اور کب تک مانگنی ہے؟ زندگی بھر مانگنی ہے۔ یا اللہ آج سے پہلے بھی جتنے اعمال ہوئے سب کو قبول کر لیجیے۔ جو عمل قبول ہو جائے اللہ کے ہاں، جو عمل قبول ہو جائے اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ محفوظ ہو گیا، اور ہم نے عمل قبول کروانا ہے۔ قبول کیسے کروائیں گے؟ رو رو کے، گڑ گڑا کے، اللہ قبول کر، اللہ قبول کر لیجیے، اللہ قبول کر لیجیے۔ اور جو عمل قبول ہو جائے وہ پھر محفوظ ہے۔ ورنہ اگر کوئی یہ کہے کہ میں نے عبادات کی ہیں یہ قبول ہونی ہی ہیں، تو اس خام خیالی میں تو کوئی نہ رہ جائے، ڈرتا رہے، مانگتا رہے، یا اللہ قبول کر لیجئے، پھر قبول ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ جو سینہ تان لینا کہ جی میں نے تو پڑھی ہے نمازیں، میری تو ہونی ہیں قبول، یہ کام خراب ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آج سے پہلے وہ لوگ جو مقبولان الہی ہیں وہ تو ڈرتے تھے، نیکی بھی کرتے تھے اور ڈرتے بھی تھے۔ اب اس کے اوپر بھی چند باتیں سن لیجئے، ہیں ڈرنے والی۔ کتابوں میں ہمارے بزرگوں نے لکھا، ربما فتح لک باب الطاعت وما فتح لک باب القبول، کہ کئی مرتبہ ایسے ہو جاتا ہے کہ انسان کے لیے نیکیوں کا دروازہ، اطاعت کا دروازہ کھل جاتا ہے، قبولیت کا نہیں کھلتا۔ یہ بڑی خطرے والی بات ہوتی ہے۔ دبا دب سجدے ہو رہے ہیں، دبا دب نیکیاں ہو رہی ہیں، دن رات بیان ہو رہے ہیں، بڑے کام ہو رہے ہیں، کئی مرتبہ ایسا ہو جاتا ہے کہ نیکی کا دروازہ کھلتا ہے، قبولیت کا نہیں۔ تو وہ دعاؤں سے اور عاجزی سے کھلوانا ہے، وہ خوف خدا سے کھلے گا۔ نیکی کا دروازہ الگ، قبولیت کا دروازہ اس کے بعد آتا ہے۔ ایک تو اس پوائنٹ کو سمجھیں۔ دوسرا، میرے اور آپ کے جو اعمال ہیں نا ان کی کوالٹی کیا ہے؟ کسی کام کی نہیں ہے۔ نماز میں، نماز کے علاوہ سارے خیال ہیں، تو ہمارے اعمال کی کوالٹی بھی کوئی نہیں ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کی تو کوالٹی بھرپور تھی نا، اور آپ کا ہر عمل قبول بھی تھا۔ کوالٹی والے اعمال کرنے کے باوجود آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ میں تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکا، ما عبدناک حق عبادت، اللہ آپ کے شایان شان عبادت نہیں کر سکا۔ اب یہاں سے 2 باتیں اور معلوم ہوئیں۔ ایک کہ اللہ تعالیٰ کی شان اتنی بڑی، اتنی بلند، سوچ ورا الورا، اتنی بلند کہ کوئی شخص، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام بھی فرما رہے ہیں اللہ میں آپ کی شان کے مطابق عبادت نہیں کر سکا۔ دوسری طرف ہماری عبادت تو ویسی
کوالٹی والی نہیں ہے، تو ہمارا کیا بنے گا؟ ہمارا کیا بنے گا؟ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ مشکل ہے دوبارہ کہہ دوں؟ آ گئی سمجھ میں کہ نبی علیہ السلام کی تو اتنی کوالٹی والی شان والی عبادت ہے کہ آپ اس کی عبادت کوالٹی والی کر کے بھی فرماتے ہیں اللہ تیری شان تو اس سے بھی بلند ہے، اور ہماری عبادت تو کوالٹی والی ویسے ہی نہیں ہے، اب ہمارا کیا بنے گا؟ اب یہاں دو باتیں ہیں۔ پہلی بات، یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کی شان کے مطابق عبادت کر ہی نہیں سکتا اور ہم ناقص ہیں اور ہم اچھی عبادت کر ہی نہیں سکتے تو قبول کیسے ہوں گی؟ یہ خیال پیدا ہوتا ہے۔ یہ سوال سمجھ میں آ گیا جی؟ کہ جب ہم اچھی اللہ کی شان کے مطابق عبادت کر ہی نہیں سکتے تو پھر قبولیت کا کیا مطلب؟ قبول کیسے ہوں گے؟ اس کا جواب اتنا پیارا اللہ جزائے خیر سے ہمارے علماء کرام کو کہ انہوں نے ایک ایک بات بڑے پیار سے ہمیں سمجھا دی، بہت خوبصورت جواب دیا انہوں نے اس سوال کا۔ سوال کیا تھا کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی شان کے مطابق عبادت کر ہی نہیں سکتے تو پھر قبولیت کا کیا مطلب؟ فرمایا بڑی پیاری مثال کہ باپ اپنے بچے کو پہلے دن مدرسہ بھیجتا ہے، اسکول بھیجتا ہے، جاؤ بیٹا پڑھو، بچہ پڑھنے چلا جاتا ہے۔ چند دن کے بعد باپ اپنے بیٹے سے پوچھتا ہے بیٹا کیا سیکھا آپ گئے تھے مدرسے میں اسکول میں؟ ابو میں نے گنتی لکھنی سیکھی۔ بیٹا دکھاؤ، وہ دکھاتا ہے، وہ ٹیڑھی میڑھی لائنیں ہوتی ہیں، پورا پیپر خراب ہوا ہوا ہوتا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا لکھا اس نے کیا ہے، 1 2 3 لکھا ہے، 1 2 3 لکھا ہے، چیچو چا لکھا ہے، کیا لکھا ہے کچھ نہیں پتہ لگ رہا، تو خراب کیا ہوا۔ باپ جب اس کو دیکھتا ہے نا تو کیا کرتا ہے؟ اس کو پیار کرتا ہے اور اس کو 50 روپے 100 روپے کو انعام دے دیتا ہے، کوئی آئس کریم کو مزے کی چیز اس کو دلوا دیتا ہے، اور اس کو اپریسیشن ہوتی ہے، اس کی اپریشیٹ کرتا ہے کہ بیٹا یہ لو، یہ تمہاری محنت کا انعام۔ یہ جو باپ اپنے بیٹے کو انعام دے رہا ہوتا ہے یہ اس کی خوش خطی کا نہیں ہوتا کہ لکھا بڑا پیارا ہے صادقین بن گیا چند دن میں، نہ، باپ اس کو اپنی محبت کی وجہ سے دے رہا ہوتا ہے کہ چلو اس نے کوشش تو کی ہے، یہ میرا بیٹا ہے، اس نے کوشش تو کی ہے نا لکھنے کی۔ بالکل یہی معاملہ اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں، چلو میرے بندوں نے رمضان میں روزے تو رکھے، تراویح تو پڑھی، کھڑے تو رہے، نیک اعمال کرنے کی کوشش تو کی ہے نا، چلو کوالٹی کی نہ کر سکے لیکن انہوں نے چونکہ کوشش کی ہے۔ ان اللہ بالناس رؤوف الرحیم، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے، رؤوف الرحیم ہے، کریم ہے، دیکھتا چلو کوشش ہے تو کی نہ، قبول کر لو، یہ اللہ کی رحمت۔ اب ہمیں اور کیا کرنا ہے؟ تو دوسری بات اس میں تھی، دیکھیں ہمیں معلوم ہے ہم ناقص ہیں، ہم کامل عمل کر ہی نہیں سکتے، تو یہی ہمارا مزہ ہے، یہی بات اللہ کے دربار میں رکھیں، اللہ ہم تو ناقص ہیں، ہم سے تو کامل عمل ہو ہی نہیں سکتا، اللہ اسی ناقص کو قبول کر لیجیے۔ تو بات پھر آ گئی دعا اور عاجزی، تو شکر ادا کرنا ہے اور قبولیت کے لیے اس بات کا احساس رکھنا ہے کہ یا اللہ بس مہربانی فرما دیجئے، قبول کر لیجئے، اور تکبر میں نہیں آنا، نیکی کے غرور میں نہیں آنا، اور گناہوں سے بھی بچنا ہے۔ اب یہاں ایک واقعہ اور سن لیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی علیہ السلام کو بتایا، حاکم کی روایت ہے، حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ ہم فرشتے جب اوپر نیچے آتے ہیں نا، آسمان سے نیچے آنا جانا کرتے ہیں، تو ایک ایسے مقام سے گزرتے ہیں جو ایک عبادت گزار کی قبر کا مقام ہم دیکھتے ہیں کہ جس نے پہاڑ کی چوٹی پر 500 سال عبادت کی۔ کتنی؟ ہماری زندگی کتنی؟ 150 سال، اس نے 500 ایئرز، 500 سال اس نے عبادت کی، نیک بندہ تھا۔ پھر اس نے دعا کی، یا اللہ میری اس روح جو نا سجدے میں نکلے،
روح جو قبض ہوگی، موت آئے تو اس میں حالت سجدہ میں ہوں، تو اس کی یہ دعا بھی قبول ہو گئی اور حالت سجدہ میں اسے موت آئی۔ آگے جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ ہمیں یہ معلوم ہوا کہ قیامت کے دن یہ بندہ جس نے 500 سال عبادت کی اللہ کے دربار میں پیش ہوگا۔ اللہ فرمائیں گے میرے بندے کو میری رحمت سے جنت میں لے جاؤ۔ کیا فرمائیں گے؟ میرے بندے کو میری رحمت سے جنت میں داخل کر دو۔ بندہ آگے سے کیا کہے گا؟ بعملی، اللہ میں نے بھی تو عبادت کی تھی، بعملی، میری عبادت کے 500 سال میں نے نمازیں پڑھی، 500 سال میں نے عبادتیں کی۔ وہ ایک دفعہ یہ کرے گا، اللہ بڑے پیارے مہربان ہیں، کریم ہیں، دوبارہ فرمائیں گے میرے بندے کو میری رحمت کی وجہ سے جنت دے دو، جنت میں داخل کر دو۔ اور پھر کہے گا بعملی، اللہ میرے اعمال 500 سال کی میری نیکیاں۔ اللہ تعالیٰ کا تحمل دیکھیے، اللہ تعالیٰ بڑے پیار سے تیسری دفعہ بھی حکم ہوگا میرے اس بندے کو میری رحمت سے جنت میں لے جاؤ۔ اللہ بعملی، میرا عمل 500 سال تو نے سجدے کی، اس کا ذکر ہی کوئی نہیں ہو رہا ہے، 500 سال جو عبادت کی کوئی ذکر نہیں۔ اوئے ہوئے اللہ اکبر کبیرہ۔ اب جب تیسری دفعہ جب یہ ہو جائے گا نا، اللہ پاک فرمائیں گے فرشتوں سے لگاؤ حساب کتاب اس کی نیکیوں کا، ترازو لے کر آؤ، ترازو آئے گا، نیکیاں اس کی رکھو ایک طرف، ساری 500 سال کی نیکیاں ایک پلڑے میں، میری نعمتیں جس کی وجہ سے اس نے زندگی گزاری، صرف آنکھ کی نعمت دوسری طرف رکھو، اور یہ دیکھو کہ اس نے 500 سال میں کیا میری صرف ایک نعمت کا حق ادا کر دیا؟ جو میں نے نہیں نعمت دی تھی دیکھنے کی، یہ دیکھتا تھا۔ تو بھائیوں جب یہ 500 سال کی عبادت آنکھوں کی ایک نعمت کے مقابلے میں رکھی جائے گی، تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ 500 سال کی عبادت نیکی یہ آنکھ کی نعمت کا بدلہ نہیں بدل سکے، پورا بن سکے۔ اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی کتنی اور نعمتیں ہیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اتنی نعمتیں اور ہیں۔ اب نیکیاں تو گئیں 500 سال کی نے اس کے بارے میں نیکیاں ختم ہو گئیں، نعمتیں تو ابھی اور باقی تھی، ابھی تو ایک ہی ہے یہ ترازو میں۔ اب کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے اس بندے کو جہنم میں ڈال دو۔ اس کے بعد نیکی کوئی نہیں رہی نا، اس کے بعد کچھ نہیں رہا۔ وہ ایک نعمت کے بدلے میں لین دین ہو گیا، ابھی تو فری میں ملی ہوئی تھے نا، وہ لین دین میں آ گیا معاملہ۔ تو اب باقی جتنی نعمتیں تھیں اس کے بعد تو کچھ ہے نہیں پلے، اس کو اب ڈال دو جہنم۔ فرشتے جب اس کو جہنم کی طرف لے جانے لگیں گے، اب یہ تڑپ کے کہے گا اللہ اپنی رحمت سے مجھے جنت عطا فرما دیجئے، اللہ اپنی رحمت سے مجھے جنت عطا فرما دیجئے۔ جب یہ بندہ یوں عاجزی سے تڑپ کے رب سے مانگے گا نا، اللہ تعالیٰ کی رحمت پھر متوجہ ہو جائے گی، اچھا میرے بندے کو عقل آ گئی ہے، اس کو پتہ لگ گیا ہے، سمجھ لگ گئی ہے، میرے بندے کو میری رحمت سے جنت میں داخل کر۔ بھائی جنت میں داخلہ تو پھر اللہ کی رحمت سے ہے۔ تو کسی ماں نے کوئی ایسا بیٹا نہیں جنا جو یوں کہہ دے کہ میری عبادات کچھ قبول ہو چکی، لگے رہنا ہے، ڈرتے رہنا ہے۔ اور جن کی قبول ہو گئی تھی ان کی کیا حالات تھی؟ صحابہ کرام۔ اچھا ایک سمجھیں بات، ایک آدمی ہے عبادت کر کے عبادت کے غرور میں آ گیا اور اپنے آپ کو نیک سمجھ رہا ہے، دوسروں کو حقیر سمجھ رہا ہے، اور واقعتاً نیک ہے، دن رات نیکی کرتا ہے، لیکن نیکی کے غرور میں آ گیا، اب دوسروں کو کمتر سمجھتا ہے، یہ فارغ ہے، اس نے ضائع کر لیا اپنا۔ کیونکہ جن کی نیکیاں قبول ہوئیں ان کی کیفیت کیا ہے ہمیں وہ سمجھ نہیں ہے۔ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان کے ساتھ رب کا کیا وعدہ، کیا آیت ہے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ ایک اور جگہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى،
ان سب سے جنت کے وعدے قرآن پاک میں. یہ تو جنت تمام صحابہ کرام سے وعدے ہیں نا، مخصوص بھی ہیں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرمایا کہ مٹی لی گئی مجھے بنایا گیا، جو مٹی بچ گئی ابو بکر کو بنایا گیا، اور جو مٹی بن گئی پھر اسے عمر کو بنایا گیا. صدیق اکبر کو سلام آئے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں کیا فرمایا کہ اس کی زبان سے حق بولتا ہے، جہاں سے عمر گزرتا ہے شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے. میری امت میں اگر کوئی ملہم ہو جس کو الہام ہوتا ہے، جس کے دل میں باتیں ڈالی جاتی ہیں، وہ پھر عمر ہوتا. عمر تھے ملہم، الہام ہوتا تھا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام آیا رب کی طرف سے، عشرہ مبشرہ جنت کے وعدے کیے گئے. تو یہ تو وہ حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت کے نوجوانوں کے سردار، تو یہ وہ ہیں جن کے مخصوص فضائل بھی آئے. ان کی کیا حالت تھی؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی پرندے کو دیکھ لیتے درخت پہ بیٹھا ہوا تو ہائے کاش میں تیری مانند ہوتا، کہ تو نے قیامت کے دن اللہ کو حساب نہیں دینا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ بھوسا پڑا ہوا تھا جو جانوروں کو ڈالتے، تو کہنے کاش میں کسی بھوسے کی مانند ہوتا، جانور کھا لیتا. کبھی فرماتے ہیں کاش میری ماں نے مجھے جنا ہی نہ ہوتا. امی عائشہ فرماتی ہیں وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا، کاش میں کوئی بھولی بسری چیز ہوتی. جن سے جنت کے وعدے ہیں ان کے یہ حالات، ڈرنا. تو جن کے اعمال قبول ہوتے ہیں ان کی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ قبولیت نہ ہونے کے خوف سے ڈرتے رہتے ہیں کہ پتہ نہیں قبول ہوں گے کہ نہ ہوں گے. تو جس کو یہ ہو کہ میرے اعمال قبول ہی قبول ہیں، یہ خطرے میں ہیں. اور جس کا یہ ہو پتہ نہیں کیا بنے گا، اللہ مہربانی فرما، اللہ قبول کر لیجئے، اللہ رد نہ فرمائیے، اللہ مردود نہ فرمائیے، اللہ تعالیٰ مہربانی فرما دیجئے، اپنے فضل سے ان کو قبول کر لیجئے. تو جس کو عدم قبولیت کا خوف لاحق ہوتا ہے، یہ اس بات کی نشانی ہوتی ہے کہ اس کے اعمال انشاءاللہ تعالیٰ قبول ہو جائیں گے. یہ بہت باریک بات ہے، اللہ کرے ہمیں سمجھ میں آ جائے. رمضان کے بعد ہم کیا کریں جی؟ یہ ٹاپک تھا نا آج کا، رمضان کے بعد زندگی کیسے گزاریں. رمضان میں اس رمضان میں کئی لوگوں کے فون آئے کیسے طبیعت خراب ہو گئی ہے. کسی نے کہا میری، یا کسی نے کہا کہ میری بیٹی کی، بیٹے کی، کسی گھر میں کسی کی اتنی طبیعت خراب ہو گئی ہے کہ اب روزہ پورا نہیں کر سکتا. وہ کیا کرے، روزہ توڑ دے. اس رمضان میں، یہ ہر سال ہوتا ہے، رمضان میں روزہ رکھ کے کئی ایسے لوگ ہو جاتے ہیں کہ جن کو روزہ پورا کرنا، کوئی اچانک کوئی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، مشکل ہو جاتا ہے، تو اس میں وہ کیا کرتے ہیں، روزہ توڑ دیتے ہیں. نہیں، ڈرتے ہیں، سوچتے ہیں کہ نہیں روزہ نہیں توڑنا. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ اچھا، رمضان میں روزہ رکھا ہوا ہو، دوپہر کو پیاس لگ رہی ہو، کلی کرتے ہیں، پانی پی، جب ڈالتے ہیں کلی، وضو کرتے ہیں نا تو اس میں کلی ہے، پانی منہ میں ڈالتے ہیں تو اندر لے جاتے ہیں؟ نہیں، پیاس لگی ہوتی ہے. کوئی کھانے کی چیز پڑی ہو، نہیں کھاتے، کیوں؟ کہ روزہ ٹوٹ جائے گا. دیکھیں اللہ رب العزت نے ایک مہینہ ہم سے یہ مشق کروا لی، یہ پریکٹس کروا لی کہ دیکھو تم کھانے سے، پینے سے، شہوات پوری کرنے سے، حلال شہوات پوری کرنے سے رکے رہے. اس پریکٹس کا فائدہ اب تمہیں یہ ہونا چاہیے کہ اب اس کے بعد اگلے رمضان تک تم حرام چیزوں سے رکو، حرام کھانے سے رکو، حرام پینے سے رکو، حرام خواہشات سے رکو. 3 چیزوں سے روزے میں رکوایا نا، کھانا پینا اور خواہشات سے، حلال پاکیزہ خواہشات سے. تو رمضان کے بعد کیا فرمایا؟ اگلے رمضان تک کیا کرنا ہے؟ حرام کھانے سے، حرام پینے سے، حرام کمانے سے، حرام خواہشات سے رکنا ہے. اور اگلے رمضان میں پھر نئی پریکٹس. تو یہ تو قیامت تک، موت تک سلسلہ چلنا ہے، تو اس کی ہمیں فکر کرنی ہے جی. قیامت کے دن ایک نیکی بھی کوئی نہیں دے گا. ایک شخص ہوگا، مشہور واقعہ آپ لوگوں نے بار بار سنا
کہ ایک آدمی کے اعمال جب رکھے جائیں گے تو نیکیاں بھی برابر اور گناہ بھی برابر. اس کو کہا جائے گا ایک نیکی لے آ, نیکی کا پلڑا بھاری ہو تو جلا جا جنت میں. کہا گلی کوئی نہیں, ایک نیکی, میری امی, میرے ابو, میری بیوی, میرا بھائی, میرا بیٹا, اتنے نیک, اتنے نیک, ان کے پاس تو نیکیوں کے انبار اور پہاڑ ہیں, ایک ہی لانی ہے نا. اب جناب کیا ہوگا؟ قرآن پاک کے اندر آتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ, اپنے بھائی کے پاس جائے گا, اے بھائی ایک نیکی دے دے, تیرے پاس تو اتنی ہے, نہیں دے گا. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ, ماں کے پاس, وابیہ وصاحبتہ وبنیہ, بھائی کے پاس, ماں, باپ, بیٹی, بیوی, مطلب بیوی کے پاس, اور کوئی نیکی نہیں دے گا, سگی اولاد بھی نہیں دے گی. تو آج ہم نے جو نیکیاں کی ہیں ان کو ہم سنبھال لیں, وہاں کوئی دینے والا نہیں ہوگا. تو ان نیکیوں کی حفاظت کریں. اور نیکیوں کی حفاظت کرنے کا ایک اور طریقہ کیا ہے کہ ہم ان نیکیوں کو جاری رکھیں. مثلا رمضان میں ہم نے روزے رکھے, اب ہر مہینے کچھ نہ کچھ روزے رکھیں, ہر 20 روز جمعرات کا یا ایام 20 کا, ہر مہینوں میں کچھ روزے ہوں. رمضان میں ہم نے تراویح پڑھی, اب نفل اور تہجد شروع کریں, تعلق رہے. رمضان میں تلاوت قرآن پاک کی, الحمدللہ, اب اس کو جاری رکھیں, باقی رکھیں. رمضان میں ہم نے سخاوت کی, کچھ لوگوں کے گھروں میں ہم نے راشن بھجوائے, وہ چل رہے ہوں گے ابھی تک, اگلے رمضان تک کے لیے بھجوائے تھے ہم نے, انہیں تو امید لگ گئی نا کہ چلو آ گیا, تو بھائی ان کا خیال آگے بھی کریں. اپنی ماہانہ انکم میں کچھ رقم لوگوں کے لیے رکھیں. ہم لوگوں کی عادت پتہ کیا ہے, جو اضافی ہوتا ہے اس اضافی میں سے کچھ دیتے ہیں. ہماری عادت کیا ہے کہ ہم اپنی ضروریات پہلے پوری کرتے ہیں بھرپور طریقے سے, اس کے بعد جو اضافی بچ جاتا ہے اس اضافی میں سے کچھ دیتے ہیں. ایسے ہی میں غلط تو نہیں کہہ رہا, ہمارا معاملہ یہ ہے. صحابہ کرام کا معاملہ کیا تھا؟ کھانا کھانے بیٹھے تو جناب ایک دن قیدی آ گیا, ایک دن سائل آ گیا, اور ایک دن کوئی مسکین آ گیا. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا, تو تینوں دن بھوکے رہے اور ان کو دے دیا. ایک صحابی کا واقعہ کتنا مشہور ہے, اب ذرا فضائل صدقات اٹھائیں اور پڑھیں تو صحیح, دیکھیں تو صحیح صحابہ کے واقعات. گھر میں مہمان آ گیا, بیوی کے پاس آئے کہ گھر میں کیا بنا ہوا ہے؟ بیوی نے کہا میرے اور تمہارے لیے تو کچھ نہیں, اتنا ہے کہ بچوں کو پورا ہو جائے گا. یعنی ابھی جو اپنی ضرورت ہے بچوں کی پوری ہو رہی ہے, میاں بیوی کی, ماں باپ کی نہیں ہو رہی, اپنی بھی پوری نہیں. بھئی ایسا ہے کہ بچوں کا ہو جائے گا, ہم لوگ ویسے ہی گزارا کر لیں گے, بھوکے رہیں گے. ان کا اچھا ایسا کرو, بچوں کو تو سلا دو ذرا کسی طریقے سے, کسی بھی طریقے سے سلا دو. مہمان آ رہا ہے, اس کو کھانا کھلانا ہے, اور تم پردے میں رہو گی بچوں کے ساتھ, اور جب کھانا لگاؤ نا تو کسی حکمت سے چراغ بجھا دینا. ہم دونوں کھانا کھانے لگیں گے, مہمان اور میں ویسے ہی خالی نوالا توڑنے کی, اور جیسے چھوٹے بچے جھوٹ منہ میں کھلا رہے ہوتے نا, میں اسی طرح منہ چلاتا رہوں گا اور مہمان کھاتا رہے گا. اندھیرے میں اسے پتہ ہی نہیں چلے گا کہ میں کھا بھی رہا ہوں کہ نہیں. کہ مہمان آ جائے, کھانا سارا رکھ دینا اس کے سامنے, بچوں کو سلا دینا, خود ادھر رہنا, اور جب ہم کھانا شروع کرنے لگیں چراغ بجھا دینا. مہمان کھاتا رہے گا اور میں کھانے کی خالی ایکٹنگ کرتا رہوں گا, اس بیچارے کا, مہمان کا پیٹ بھر جائے گا. وہ ایسے تھے. تو ہم نے رمضان میں جو سخاوت کی تو کچھ اس کا سلسلہ اگلے رمضان تک ہر مہینے باقی رہے.
تو یہ رمضان کی نیکیاں باقی رہنے کا طریقہ ہے. تلاوت قرآن پاک رمضان میں کی، اب اس کو باقی رکھیں. اور یہ جو میں اگلی جو چند باتیں کرنے لگا ہوں وہ ہماری معلمات جنہوں نے الحمدللہ اس سال الکہف ایجوکیشنل فاؤنڈیشن کی طرف سے دورہ قرآن کروایا، کہیں پہ مکمل کہیں پہ جزوی منتخب صورتوں کا. اور وہ مستورات جنہوں نے رمضان میں قرآن مجید کو سنا، ترجمہ سنا، سمجھا، مکمل یا منتخب صورت والا. رمضان تو گزر گیا لیکن قرآن سمجھنا تو باقی ہے. اس کا مستقل بنیادوں پر کوئی نہ کوئی سلسلہ باقی رہے. جہاں جہاں دورہ قرآن رمضان مبارک میں ہوا تو وہاں کوشش ہو جائے کہ ہر گھر میں ماہانہ یا ہفتہ وار کچھ کلاسز لگیں قرآن کو سمجھنے کی. زندگی بھر سے سیکھنا کا سلسلہ چلتا رہے، پھر وہ باقی رہے گا. اس ترتیب سے نا ہم رمضان میں زیادہ اعمال باقی دنوں میں ان کو جوڑ کے رکھیں. اگلا رمضان آیا یا موت آ گئی تو اسی طرح اس ترتیب سے ہم اپنی نیکیوں کو قبر تک لے جانے والے بنیں گے. تو رمضان میں جتنی بھی ہم نے نیکیاں کی ہیں ان کو کسی نہ کسی درجے میں ابھی باقی رکھنا ہے. تو ایک کنیکشن بھی رہے گا اور وہ محفوظ بھی رہیں گی، اور ہمارا اگلا رمضان آنے تک یہ ختم نہیں ہوگا. کچھ گناہ ہوں گے توبہ بھی کر لیں گے تو یہ بڑھتا رہے گا انشاءاللہ العزیز. اور قبر میں جب ہم جا رہے ہوں گے تو کچھ لے کے جائیں گے انشاءاللہ. اب اگلی جو عید آ رہی ہے وہ کون سی ہے؟ بقرہ عید. چند دن پہلے کسی نے ایک مسئلہ پوچھا تو لکھا بکرا عید. میں کہا بکرا تو قربانی میں ذبح کرتے ہیں، یہ والا بکرا الگ ہے. لیکن جو نہیں سوری وہ سورہ بقرہ کو انہوں نے لکھا بکرا، سورہ بقرہ. میں کہا سورہ بقرہ نہیں ہے، سورہ بقرہ ہے. تو بہرحال بقرہ عید جو ہے یہ آنے والی ہے. اس میں کیا چیز ہوتی ہے؟ جو قربانی. تو قربانی کے لیے ہم اپنے آپ کو تیار کریں کہ ہم نے قربانی اچھے طریقے سے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرنی. اب قربانی کن لوگوں پر واجب ہوتی ہے؟ قربانی کن کن لوگوں پر واجب ہوتی ہے؟ کن کے لیے قربانی کرنا ضروری؟ یہ سمجھ لیں. جن پر زکوٰۃ فرض ہے، جن لوگوں پر زکوٰۃ فرض ان پر قربانی لازمی واجب ہے. تو جتنے زکوٰۃ دینے والے ہیں جن پہ زکوٰۃ فرض ہے ان کو قربانی واجب ہے. ایک تو یہ بات ہوگی. دوسری بات، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن پہ زکوٰۃ تو فرض نہیں ہوتی لیکن قربانی واجب ہوتی ہے. کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی لیکن قربانی واجب ہوتی ہے. یہ کون لوگ ہیں؟ اس کے لیے ہمیں وہ سمجھنا ہے کلیہ کہ زکوٰۃ کب واجب ہوتی ہے، قربانی کب واجب ہوتی ہے. جب یہ کلیہ سمجھ لیں گے تو آسان ہو جائے. کیونکہ اب جو قربانی کا موقع آنے والا ہے نا تو بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ قربانی کن پہ واجب ہے کن پہ نہیں. تو آسان سی چیز، خود بندہ حساب لگا لے. زکوٰۃ کے لیے 4 چیزوں کا حساب دیکھتے ہیں: سونا، چاندی، نقد اور مال تجارت. یہ 4 چیزیں، سونا، چاندی، نقد اور مال تجارت. یہ چاروں یا ان میں سے 2-3 کا ٹوٹل اگر 52.5 تولہ چاندی، تقریباً 1,35,40,000 روپے ہے یہ ریٹ، تک پہنچ جائے، 52.5 تولہ چاندی تک اگر پہنچ جائے تو زکوٰۃ فرض ہو گئی. یہ زکوٰۃ کا نصاب ہے. قربانی کا کیا ہے؟ اس میں 5ویں چیز بھی شامل ہے: سونا، چاندی، مال تجارت، نقد اور 5ویں چیز. ان 5 چیزوں کا مجموعہ اگر 52.5 تولہ چاندی، گویا کہ آج کل کے حساب کے مطابق 1,40,000 سے اوپر چلی جائے تو کیا ہوگا؟ قربانی واجب ہوگی، زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی. وہ 5ویں چیز قربانی کو واجب کر دیتی ہے. 5ویں چیز کیا کر دیتی ہے؟ قربانی کو واجب کر دیتی ہے. وہ 5ویں چیز کون سی ہے؟ ایک چھوٹا سا جملہ سمجھ لیجئے اور اس کے اندر تفصیلات کا تو سمندر بھی ہو سکتا ہے. 5ویں چیز ضرورت سے زائد چیزیں جو گھر میں ہمارے پاس ہوتی ہیں، ضرورت سے زائد اشیاء.
اب ضرورت سے زائد کیا ہوتا ہے؟ اب اس میں بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. بعض مرتبہ جہیز کا سامان عورت کے پاس ہوتا ہے، 10 20 15 سال سے نہیں کھلا ہوتا اور قیمتی چیزیں بھی ہوتی ہیں، وہ ضرورت سے زائد آ گیا. تو بہت ساری ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں جو ضرورت سے زائد ہیں، جو انسانی ضرورت سے زائد ہیں. یہ لمبی تفصیل ہے، بس خلاصہ یہ آ گیا. تو اب قربانی کے لیے تیاریاں کریں اور قربانی کو شوق اور محبت سے کریں کہ اللہ تعالیٰ کا قرب، قربانی سے قرب ملتا ہے. اور ہم نے جو عید منائی ہے، منانی تو نہیں چاہیے تھی جیسے ہم نے منائی ہے، خوشیوں کے ساتھ. خوشیاں کیسی؟ فلسطین کے اندر ایک جگہ سینکڑوں بچے لائن میں لگے ہوئے تھے برتن لے کے ہاتھوں میں کہ اس میں کوئی دال، کوئی سبزی، کوئی چیز ڈل جائے گی، جو بھوک ہے وہ پوری ہو جائے گی. لائن میں لگے ہوئے تھے. یہودی فوجی نے ان کو ڈائریکٹ جو ہے نا وہ ٹارگٹ کلنگ کر کے سب کو شہید کر دیا. وہ برتن جن کے اندر وہ اس امید میں تھے کہ اس میں کوئی دال، کوئی چاول، کوئی کھانے کی چیز ڈل جائے گی، وہاں اس میں خون اور انہی کا خون اور انہی کا گوشت آیا. ہمیں تو یہ عید منانی سوٹ نہیں کرتی تھی. عید پہ خوشیاں منانا تو ہمیں سوٹ نہیں، تو غمگین عید تھی، خون سے رنگین. 35,000 سے زیادہ وہاں پہ شہادتیں. یہ تو میڈیا بتا رہا ہے، ہو سکتا ہے اس سے زیادہ ہوں. 1 لاکھ سے زیادہ مریض بیمار، یعنی کہ زخمی، علاج کے لیے کوئی چیز موجود ہے. 20 لاکھ سے زیادہ لوگ بے گھر. کس بات کی عید ہم منا رہے ہیں؟ کیا ہمارا ان سے تعلق ہم نے ثابت کیا؟ ہم نے اپنی عیدوں میں اپنے بچوں کو یاد رکھنا، بچوں کی ضروریات کو پورا کیا. ان بچوں کے لیے ہم نے کیا سوچا؟ ہم نے ان کے لیے کیا دعائیں کی؟ تو بھائی ہمارا تو معاملہ شرمندگی سے ہے، سر جھکا ہی ہوا ہے. اللہ بس رحمت فرما دیجئے، اعمال جو کیے قبول فرما لیجئے، گناہوں کو معاف فرما دیجئے. اور یا اللہ پوری امت پر رحمت فرما دیجئے، فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما دیجئے. یا الہ العالمین غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرما، بیت المقدس کی حفاظت فرما، حماس کی مدد فرما، مسلمانوں کے دشمنوں کو تباہ و برباد فرما. اگر ان کے مقدر میں ہدایت نہیں تو انہیں نیست و نابود فرما. ہم ان کے لیے دعائیں تو کریں، ان کے غم کو کم سے کم محسوس تو کریں، اپنے گھر میں اس کا ذکر تو کریں. اور جو یہودیوں کی چیزیں ہیں ان کا استعمال چھوڑے. اللہ تعالی ہم سب پر اپنی رحمت فرمائے اور ان اعمال کو خلاصہ ساری باتوں کی سمری معمولی سی وقت میں سن لیجئے. جو رمضان میں اعمال ہوئے ان پہ اترانا نہیں ہے. کیا کرنا ہے؟ شکر ادا کرنا ہے اور ڈرتے ڈرتے اللہ سے مانگتے رہنا، اللہ قبول کر لے. دعائیں کرتے رہنا اور یہ خوف ذہن میں رکھنا ہے اگر قبول نہ ہوا تو کیا بنے گا. اور رمضان کے جتنے اعمال ہم رمضان میں کرتے رہے ان کا اثر ہم باقی رکھیں، کچھ نہ کچھ کرتے رہیں، تمام اعمال میں سے کچھ نہ کچھ حصہ رہے. اس کے علاوہ گناہوں سے، نافرمانی سے اپنے آپ کو بچاتے رہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ دولت، یہ وہ خزانہ ہے جو قیامت کے دن میرے آپ کے ہم سب کے کام آئے گا. ہم اس کو قبر تک محفوظ حالت میں لے جائیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے. اللہ تعالیٰ اس کو پوری کروانے میں ہماری مدد فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. توبہ کے کلمات پڑھ لیجئے. جو بیت ہونا چاہیں وہ بیت کی نیت بھی کر سکتے ہیں. ساتھ ساتھ پڑھ لیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی
मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्हम्दुलिल्लाह इन कलमात से हम तौबा ताइब हो चुके हैं। 6 मामूलात हैं, अगर हम पाबंदी से करेंगे तो इंशाअल्लाह दिलों में अल्लाह ताला की मोहब्बत पैदा होगी। पहली चीज़ है इस्तिग़फ़ार, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, 100 मरतबा सुबह और 100 मरतबा शाम। दूसरी चीज़ है कुरान मजीद की रोज़ाना तिलावत, एक सिपारा हो जाए तो बहुत अच्छा, नहीं तो आधा सिपारा सही। तीसरी चीज़ है दुरूद शरीफ, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। चौथी चीज़ है वक़ूफ़ क़ल्बी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ध्यान, चलते फिरते अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जे रहना। पांचवी चीज़ है मुराक़बा। मुराक़बा इंशाअल्लाह भी थोड़ा सा करेंगे। तो तरीक़ा ये है कि आंखों को बंद करके सर को झुका के ख्याल करके बैठ जाएं कि अल्लाह ताला की तरफ से रहमत आ रही है, मेरे दिल में समा रही है और मेरा दिल कह रहा है अल्लाह अल्लाह अल्लाह। 15-20 मिनट रोज़ ये हम करें और ज़्यादा की फ़िक्र करें। छठी चीज़ है राबता शेख, तो भाई जो जिनसे बैठे अपने शेख से राब्ते में रहे, जो मुझसे बैठे हैं मुझसे राब्ते में रहना है। तो एक तरीक़ा तो व्हाट्सएप का है कि व्हाट्सएप पे वॉइस रिकॉर्डिंग भेज दें और जवाब का इंतज़ार करें। आज सुबह मैं 10 बजे से पहले ऑफिस चला गया था, मीटिंग थी और 5:15 पे यहाँ असर होनी थी, 5:18 या 19 पे पहुँचा हुआ है। वहाँ से फिर फारिग होकर निकला। तो मुख्तलिफ निसाब और तालीमी चीज़ें उस पर सुबह से लेके बैठे रहे। अब बड़ी मुश्किल से यहाँ आए और अगली इतवार को फिर मीटिंग है। तो मुख्तलिफ कोर्सेज़ हैं जो मुख्तलिफ जगह करवाने हैं। तो मेरे लिए टेलीफोन कॉल बड़ी मुश्किल है, तकलीफ़ होती है। बाद लोग इसरार करते हैं फ़ोन पे बात करनी है, मुझे मुश्किल होती है। बस व्हाट्सएप पे अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करके भेज दें और तसल्ली रखें, इंशाल्लाह जवाब मिल जाएगा इंशाल्लाह ताला। और सातवीं चीज़ भी बल्कि अब शामिल कर लें। सातवीं चीज़ यह है सूरह कहफ की पहली 10 आयात रोज़ाना एक मरतबा, दज्जाल के फितने से बचने के लिए। मुराक़बे से पहले एक ऐलान समाअत कर लीजिए, एक ऐलान सुन लीजिए। इंशाअल्लाह ताला हर इतवार को असर से मगरिब जिस तरह अभी बयान हुआ ये होता रहेगा इंशाअल्लाह वल अज़ीज़, की तरतीब है। दूसरा, हर बुध वाले दिन शाम को 7:30 से 8:30 बयान होता है, इंशाअल्लाह वो होगा। रमज़ान की पहली 20 रातों में बयानात हुए थे तफसीर के। अल्हम्दुलिल्लाह सूरह फातिहा से शुरू होके हम 7वें सिपारे का 3 पाव और 1 रुकू कर चुके हैं। तो इंशाअल्लाह इस बुध से वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्री, ये जो रुकू है यहाँ से शुरू होगा। तो कुरान मजीद की तफसीर की क्लास इंशाअल्लाह हर बुध को होती रहेगी और फिर ये जब भी पूरा हो जाए, अगले रमज़ान तक हो या उससे आगे हो, तो हर बुध को शाम को इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ कुरान मजीद की तफसीर के हवाले से होगी। तो भाई इसमें मर्द भी आएँ, औरतें भी नीचे पर्दे में बैठें, ऑनलाइन भी सुने या देखें, तो कुरान मजीद के साथ ताल्लुक़ मज़बूत होगा इंशाअल्लाह ताला। तो ये हफ्ते की 2 मजालिस तो हैं, तो किसी के लिए दोनों मुमकिन हो, किसी के लिए एक मुमकिन हो, तो इसके लिए फ़िक्रमंद हों, बहुत फ़िक्रमंद होने की। मेरे तो बयान इसके अलावा और बहुत होते हैं, यहाँ जो खानका में अम्बाला हाउस की बात है इंशाअल्लाह ताला। अब थोड़ी देर के लिए मुराक़बा कर लीजिए, आंखों को बंद कर लें, सरों को झुका लें, ये ख्याल करके बैठें कि अल्लाह की रहमत आ रही है, मेरे दिल में समा रही है और मेरा दिल कह रहा है अल्लाह अल्लाह अल्लाह।
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دعا کر لیجیے. الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اللہ ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں. اللہ ظاہر میں بندے، حقیقت میں نہایت ہی گندے ہیں. یا اللہ ہمارے دلوں کی گندگیوں کو دور فرما، ہمارے سینوں کو اپنے نور سے منور فرما، ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے آباد فرما. رب کریم سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما. رب کریم اپنی رحمتوں کی پشت پناہی نصیب فرما. سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک نیکی تقوی عطا فرما، حیا اور پاک دامنی والی زندگی عطا فرما. یا اللہ ہماری تنہائیوں کو پاکیزہ فرما، ہماری مجالس کو پاکیزہ فرما، ہماری راتوں اور ہماری باتوں کو پاکیزہ فرما، ہماری سوچ کو پاکیزہ فرما. یا اللہ ہمارے آنے والے ہر وقت کو پہلے سے بہتر فرما. یا الہ العالمین رمضان میں جو اعمال ہوئے اپنی بارگاہ ہمیں قبول فرما، کمی کوتاہیوں کو معاف فرما. یا اللہ رمضان کے بعد بھی ہمیں ان اعمال کے ساتھ تعلق رکھنے کی توفیق عطا فرما. یا الہ العالمین فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما. یا اللہ کشمیر کے مسلمانوں کی مدد فرما. عراق میں، افغانستان میں، چیچنیا میں، جہاں جہاں دنیا میں مسلمان پریشان ہیں، یا اللہ شام میں سب کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ بیت المقدس کی حفاظت فرما. یا اللہ بیت اللہ شریف کی حفاظت فرما، مسجد نبی شریف کی حفاظت فرما. یا اللہ ہم سب پر رحمت کی نظر فرما. یا الہ العالمین ہمارے تمام اکابرین جو بیمار ہیں شفا عطا فرما. یا اللہ حضرت مولانا مکی حجازی صاحب مکہ مکرمہ میں بیمار ہیں، اللہ شفا و صحت عطا فرما. یا اللہ مولانا فضل الرحیم صاحب لاہور میں بیمار ہیں، اللہ انہیں بھی شفا و صحت عطا فرما. حضرت شیخ الاسلام سے مفتی تقی عثمانی صاحب کو شفا و صحت عطا فرما. ہمارے تمام مشائخ پر رحمت کی نظر فرما. یا الہ العالمین مہد الفقیر جھنگ میں ناظم صاحب کا آج انتقال ہو گیا. یا اللہ انہوں نے ساری زندگی مہد الفقیر کی خدمت کی، اللہ ان کو قبول فرما، ان کی مغفرت فرما. یا اللہ ان کے درجات کو بلند فرما. یا اللہ ہم میں اور ہمارے گھروں میں جو بیمار ہیں شفا عطا فرما، جو پریشان ہیں پریشانیوں کو دور فرما. ہمارے ایک ساتھی ہیں حجاز ہاسپٹل والے، ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا چند روز پہلے، یا اللہ ان کی مغفرت فرما. یا الہ العالمین ریحان بھائی کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما، ہم پر اپنی رحمت کی نظر فرما. یا اللہ ہم سب کو رزق حلال، آسان، فراخ اور بابرکت عطا فرما، حرام اور مشتبہ سے محفوظ فرما. یا الہ العالمین جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو نیک وکار فرما، والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، متقیوں کا امام بنا. یا اللہ اولاد کی خوشیاں عطا فرما، اولاد کے غموں سے محفوظ فرما. جن گھروں میں جوان بچے بچیاں موجود ہیں قدر دان رشتہ عطا فرما، والدین کے لیے فرائض نبھانے آسان فرما. یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما. یا اللہ جو مانگا عطا فرما، رب کریم جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما. یا اللہ اپنی شان کے مطابق عطا فرما. یا اللہ جب تک زندگی ہے ایمان، صحت، عافیت اور سلامتی والی زندگی عطا فرما. جب ہماری موت کا وقت آ جائے رب کریم ہماری موت کو تحفہ بنا کے بھیجنا. یا اللہ پہلے راضی ہونا پھر موت عطا فرمانا. یا اللہ ہماری موت کو آسان فرما دینا. یا اللہ ہماری قبر کو جنت کا باغ بنا دینا. یا اللہ ہم سب آپ سے آپ کی رحمت کی وجہ سے جنت کا سوال کرتے ہیں، اللہ ہمیں اپنی رحمت سے جنت عطا فرما. یا اللہ آپ محض اپنی رحمت سے ہمیں جنت عطا فرما اور جہنم کی آگ سے محفوظ فرما. یا اللہ بہت سارے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا اور جو کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ پائے، اور وہ لوگ جن کا حق ہے کہ ہم ان کے لیے دعائیں کرتے رہا کریں، یا اور تمام حاضرین اور آن لائن بھی جو دیکھ یا سن رہے ہیں، اللہ سب کی دعاؤں کو قبول فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق. یا اللہ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما. بہت سارے لوگ روزگار کی وجہ سے پریشان ہیں، مہنگائی اور تکلیفوں میں ہیں، اللہ سب کے لیے آسانی پیدا فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین آمین یا رب العالمین آمین برحمتک. درس قرآن.com www.darsequran.com